جن گاؤں میں ہندوؤں کی اکثریت زیادہ تھی اس میں نہ کوئی مسجد ہوتی تھی، نہ اذان دینے دیتے تھے، اور نماز بھی اپنے گھروں میں مسلمان پڑھتے تھے۔ ہمارے دروازے توڑ دیے، جنجرے توڑ دیے، جو کچھ ہمارا مال سامان تھا گھر میں سب لوٹ کر لے گئے۔ کوئی راستے میں مر گیا میرے بھائیوں، اسی جو کپڑوں نے پہنا ہوا ہے اسی کپڑے میں لپیٹ کر نہ اس کا غسل دے سکے ہم، نہ اس کا جنازہ پڑھ سکے ہم میرے بھائیوں۔ ایک سائڈ پر سڑک سے کنارے پر رکھ دیا اور لاشوں کے لاش ڈھیر لگے رہے میرے بھائیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رشید احمد ہے، رشید احمد۔ باپ کا نام عبدالعزیز ہے، دادے کا نام غلام نبی ہے، اور پردادے کا نام علی بکر ہے۔ ہم ارائی ہیں۔ ہم ہندوستان کے گاؤں رانی پور غلام مواجہ کے رہنے والے تھے۔ رانی پر غلام مواجہ کے رہنے والے تھے، اور ہمارے گاؤں میں ہندو زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے ہمارے صرف 6-7 گھر تھے ہمارے ہندوستان میں۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12-13 سال کی تھی۔ میرے بھائیوں، سن 47 کا جو واقعہ ہے بہت سخت واقعہ ہے وہ، جس کے اندر ملک کو رد و بدل ہوا، ملک سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو تبادلہ ہوا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان سے جب مسلمان رد و بدل ہوئے، پاکستان سے 16 ضلع پاکستان سے کے تبادلے میں آئے، پرانے 16 ضلع ان کا تبادلہ ہوا ہندوستان کے ساتھ، اور دلی تک پاکستان بننا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، قائد اعظم محمد علی جناح کو انگریز نے دو دپا لگا کر 4-5-6 ضلعوں کا تبادلہ کیا۔ ضلع امبالہ، ضلع پٹیالہ، ضلع امرتسر، ضلع لدھیانہ، اور چند ضلع ہیں جن کا تبادلہ ہوا، اور پاکستان کے پوری پنجاب کا تبادلہ ہوا۔ باقی سندھ اور 3 صوبوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ ہندو اور سکھ یہ ہندوستان چلے جائیں، اور ہندوستان کے جو مسلم تھے وہ پاکستان میں آ جائیں۔ میرے بھائیوں، جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس وقت ہم مسلمانوں کا نعرہ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد کا نعرہ تھا، اور ہندو بچوں کا نعرے جے ہند کا نعرہ تھا۔ مسلمان ایک طرف ہو جائیں، ہندو ایک طرف ہو جائیں۔ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے ہم نے بڑوں سے سنا ہے، ہمیں نہ قربانی کرنے دیتے تھے ہندو۔ جن گاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہوتی تھی اس گاؤں میں تھوڑی بڑی قربانی ہوتی تھی، کوئی کٹا ذبح کر لیا، کوئی بکرا ذبح کر لیا۔ جو گائے اور بیل کی قربانی ممنوع تھی، اس پر بہت سخت پابندی تھی، کیونکہ ہندو لوگ گائے کو ماتا کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، اس لیے اس کی قربانی مسلمان نہیں کرتے تھے۔ جن گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ہندو نہیں تھے، ان گاؤں میں اگر کسی نے گائے ذبح کر لی تو چوری چھپے ذبح کرتے تھے میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کو کوئی ذاتی نہیں تھی ہے۔ جن گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ان میں چھوٹی موٹی مسجد ہوتی تھی، اس میں اذان ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمان اپنا دین پر قائم تھے اس وقت بھی۔ لیکن جن گاؤں میں ہندوؤں کی اکثریت زیادہ تھی اس میں نہ کوئی مسجد ہوتی تھی، نہ اذان دینے دیتے تھے، اور نماز بھی اپنے گھروں میں مسلمان پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اتنی خاص تعداد نہیں تھی، جس میں ہندو زیادہ تھے اور مسلمان کے ہمارے 6 یا 7 گھر تھے ہمارے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ہندوؤں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، ہمارے باپ دادوں نے ان ہندوؤں کے ساتھ زندگی بسر کی۔ جس دن ہمارے گاؤں پر حملہ ہونا تھا، رات کو پنچایت ہوئی، ہندوؤں نے ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپوں کو، دادوں کو انہیں اکٹھا کیا۔ رات کو بنگلے میں، بنگلہ کہتے ہیں بیٹھک کو، جہاں رات کو بیٹھ کے مسئلے کرتے تھے، ان سب نے ہمیں بلایا۔ کہنے لگے بھائیوں، ہماری اور تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارے
ایک لین دین تھا، لیکن تم نے ہمارا نقصان نہیں کیا، ہم نے تمہارا نقصان نہیں کیا، تم نے ہمارا نمک کھایا، ہم نے تمہارا نمک کھایا۔ بھائیو، ہم آپ کا نمک حرام نہیں کرتے۔ کل 10 بجے کے قریب آپ اس ہمارے گاؤں پر آپ پر حملہ ہوئے گا، برائے مہربانی کر کے ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس حملے والوں کے ساتھ لڑ سکیں، ہمیں طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حملہ کرنے والے کون تھے؟ سکھ اور چمار کہتے ہیں چوڑیوں کو، وہ مسلمان ہی ہوتے تھے۔ سکھوں کے جتھے ہوتے تھے اور اس ساتھ چمار بھی ہوتے تھے، وہ حملہ کرتے تھے قوم پر۔ لیکن ہندو قوم نے کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، سکھوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ میرے بھائیوں، رات کو مشورہ کیا گیا، ہم سب کو اطلاع دی گئی کہ بھائی ہم سے سکھ ہمارے سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، برائے مہربانی کر کے آپ اپنی مستورات کو لے کر کہیں باہر چلے جائیے، گاؤں چھوڑ دیجیے اور آگے لک چھپ جائیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے باپ دادے اور ہم سب کے سب فصلوں میں جا چھپ گئے۔ ہم سب جب دن کے 11-12 کا ٹائم ہوا، اس دن حملہ ہوا ہمارے گاؤں پر، اور اتنا شور ہوا کہ سکھوں نے نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر انہوں نے ہمارے گھروں کو میں داخل ہو گئے، ہمارے دروازے توڑ دیے، جنجرے توڑ دیے، جو کچھ ہمارا مال سامان تھا گھر میں سب لوٹ کر لے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم سب شام ہوئی، مغرب کی اذان کا ٹائم جس ہوا، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہم ان کو لے کر جب واپس گھروں میں آئے، میرے بھائیوں، ہم نے گھروں میں دیکھا ہمارے گھروں میں اس کا کچھ بھی نہ تھا۔ قیمتی سامان جو تھا صرف ٹوٹے پھوٹے چارپائیاں اور کچھ چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے پرانے برتن یہ پڑے ہوئے تھے، نہ کوئی کپڑا چھوٹا، نہ کوئی بسترا چھوٹا، اور قیمتی جو گھروں کا سامان تھا سب کا سب اٹھا کر لے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم رات کو پھر پنچایت ہوئی، ہندوؤں اور ہم مسلمانوں کی پنچایت ہوئی۔ کہنے لگے بھائی اب کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے بھائی ہمارے تو بس کی بات نہیں، ہم کیا کریں تمہارا۔ بھائی اسی سوچ بچار میں 3 دن گزر گئے۔ اس دن جس دن ہمارے گاؤں میں حملہ ہوا، میں اپنے گھر والوں، اپنے ٹبر ٹیر کی بھینسیں لے کر باہر چرانے گیا ہوا تھا، اور میں ہندوؤں کے لڑکوں کے ساتھ تھا۔ جب ہم باہر جنگل میں چلا رہے تھے، راستے میں تھے، راستے بیچ میں ہندو لڑکوں سکھ کہنے لگے کہ تمہارے میں کوئی مسلمان بچہ ہے تمہارے مویشیوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کوئی مسلمان بچہ نہیں، اور مجھے ایک طرف چھپا دیا تھا۔ اس وقت اتنی بات میں نے سنی کہ اگر میں اس وقت سامنے ہوتا وہ مجھے شاید قتل کر دیتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری جان بچ گئی۔ میں شام کو جب گھر آیا، راستے میں تھا میرے جو مویشی میرے پاس تھے وہ دوسرے گاؤں کے آدمیوں نے، سکھوں نے میرے سے سارے مویشی چھین لیے۔ میں رات کے وقت روتا ہوا گھر گیا، میں نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ میرے ساتھ جو ہندو لڑکے تھے انہیں سارا ماجرا کہہ دیا کہ فلانے گاؤں کے سکھ آئے تھے یا ہندو تھے، وہ انہوں نے مال چھین کے لے گئے۔ میرے بھائیوں، مال جب لے گئے، رات کو پنچایت نے فیصلہ کیا کہ ان کا مسلمانوں کا مال ہم واپس لائیں گے۔ صبح آئی، وہ ہندو گئے، انہوں نے ہمارا مال واپس لے آئے۔ میرے بھائیوں، ہم 3 دن اپنے گھروں میں رہے۔ 3 دن کے بعد اعلان ہو گیا کہ گاؤں خالی کر دو۔ 7 کے گاؤں، 10 5 20 میل کے فاصلے تک کے اعلان تک ہو گیا کہ تمام کے تمام۔ ہمارے علاقے میں ایک مشہور جگہ تھی شہر سڈھورا، وہاں کیمپ لگ گیا حکومت کی طرف سے۔ اس سڈھورے کا اعلان ہوا کہ شہر سڈھورے میں کیمپ لگ چکے ہیں سرکاری، سب مسلمان وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، صبح کا تیسرے دن ہم جب صبح کے ٹائم وہاں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، صرف اتنا تھا کسی نے غذائی لی، کسی نے کھیس لیا، کسی نے سیر 2 سیر آٹا لیا، کسی نے چاول کا سیر 2 سیر لیا کہ تاکہ راستے میں کھانا پینا تھوڑا بڑا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ وقت اتنا دردناک تھا،
ہم جو ہمارے مویشی چھوٹے بڑے بیل گئے تھی، جو بکریاں وغیرہ ہم پر رکھی ہوئی تھی، ہم نے جب ہم چلنے لگے ہم ان کے گلوں میں سے ان کے رسے نکال دیے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے گاؤں چھوڑا، وہ ڈنگر وہ مویشی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ہم نے ان کو پیچھے موڑا۔ میرے بھائیوں، ان ڈنگروں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہم بھی رو رہے تھے اور ہمارے مویشی ڈنگر بھی رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ گاؤں والوں نے اتنا فائدہ کیا کہ ہمارے دو ہندو نوجوان اسلحہ لے کر ہمارے ساتھ ہوئے۔ وہ کہنے لگے، بھائی کہیں راستے پر آپ کے مستورات پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، سکھ بے ایمان ہیں، یہ جو نقصان دے رہے ہیں مسلمانوں کو، سکھ قوم نے نقصان دیا ہے۔ دو نوجوان سکھ ہندو ہمارے ساتھ اسلحہ لے کر ایک آگے ہو گیا اور ایک پیچھے ہو گیا، وہ سڈورا کیمپ میں ہم کو چھوڑ کر گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مال ڈنگر اللہ جانے کس نے پکڑا، کس نے نہیں پکڑا۔ میرے بھائیوں، جو بھی قافلہ آتا تھا، کسی قافلے کے آدمی عورتیں آ رہی ہیں، کوئی زخمی ہیں، کوئی مرد زخمی ہیں، کوئی قتل عام شروع ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے گاؤں جو اجڑے ہیں، وہ مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا میرے بھائیوں، وہ ایک دردناک کہانی ہے جو بیان بھی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قافلے سکھوں نے قتل کیے ہیں، مسلمانوں کو بہت قتل عام ہوا۔ میرے بھائیوں، جب ہم کیمپ میں رہنے لگے، تقریباً ایک ہفتہ کیمپ میں رہے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا، چلیے قافلے شروع ہو گئے چلنے، قافلہ تیار ہو گیا، پاکستان جانا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں کوئی سواری نہیں تھی، کسی کے پاس اپنی بیل گاڑی تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن پیدل زیادہ تھے۔ جس کے پاس بیل گاڑی تھی وہ اپنی بیل گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن ہمارے پاس کوئی بیل گاڑی نہیں تھی، ہم تو صرف پیدل تھے۔ جب ہم پیدل چلنے لگے، ہم رات کو سفر کرتے، دن کو سفر کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے۔ تو ایک دو فوجی ہمارے قافلے کے ساتھ ہوتا تھا، پاکستان سے تھوڑے فوجی تھے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے تھے، کیونکہ نواں پاکستان تبادلہ ہوا تھا، اس واسطے پاکستان پر فوج بہت کم تھی کہ اتنا ساتھ کہ وہ فوج ہندوستان میں انتظام کر سکے اور پاکستان انتظام کر سکے۔ ہمارے قافلہ کئی میل لمبا قافلہ تھا ہمارا، تمام آسے پاسے کے گاؤں اکٹھے ہو گئے، سب کے سب۔ جب قافلہ چلا کو میرے ملنوں کے تقریباً ملنوں کا فاصلہ ہمارے قافلے کا تھا، اتنا بڑے ملک تھے۔ میرے بھائیوں، وہاں کیمپ میں جب اکٹھے رہنے لگے، اس اکٹھے رہنے میں ایسی آب و ہوا ہوئی، کسی کو پانی نہ ملا، کسی کو بھوکا ترس رہا ہے، کوئی پانی کی تنگی ہے۔ میرے بھائیوں، قافلے جب چلے، جو سڑکوں کے ساتھ برانی علاقہ تھا، کوئی نہری علاقہ نہیں تھا، کوئی نلکے نہیں تھے، کوئی نظام نہیں سمجھنے کا، جو سڑکوں کے ساتھ ساتھ چھپڑیاں تھیں، ان چھپڑیوں جو پانی تھا میرے بھائیوں، سکھوں نے ان میں زہر ڈال دیا تھا۔ فوجی کہنے لگے، بھائی یہ پانی نہیں پینا، اس میں خطرہ ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن مجبوری کا نام شکریہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ جب کسی نے پانی پیا، گھوٹ کا اگر ایک گھوٹ دو گھوٹ پیے پانی کے، کسی کو 10 لگ گئے، کسی کو الٹی لگ گئی۔ میرے بھائیوں، کوئی راستے میں مر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ جب چلتے، ہم دن میں سفر کرتے، رات کو میرے بھائیوں ٹھہر جاتے، تقریباً 4-5 دن کے قریب ہم چلتے رہے۔ راستے میں اتنے یہاں تک حال ہوا، جو ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری دیاں، جن کو بچے رستے میں پیدا ہوتے تھے، ایسا یہ کیونکہ اللہ کا نظام ہے، یہ بچے پیدا ہوتے تھے اور ان کو وہ مائیں بہنیں آپ بھی بیمار ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے، تنگی وجہ سے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، کپڑے میں بچے کو لپیٹا، جھاڑی میں رکھ دیا، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جھاڑی میں رکھ دیا اور روتی ہوئی قافلے کے ساتھ ہو رہی۔ کوئی راستے میں مر گیا میرے بھائیوں، اسی جو کپڑوں نے پہنا ہوا ہے اسی کپڑے میں لپیٹ کر نہ اس کا غسل دے سکے ہم، نہ اس کا جنازہ پڑھ سکے ہم۔ میرے بھائیوں، ایک سائڈ پر سڑک سے
کنارے پر رکھ دیا اور لاشوں کے لاش ڈھیر لگے رہے میرے بھائیوں۔ وہ وقت جو ایسا وقت تھا میرے بھائیوں جو میرے پاس بیان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میری نادان عمر تھی، اتنا میں پرانا، میری عمر سے 12-13 سال کی تھی، اتنا میں واقف بھی نہیں تھا میرے بھائیوں۔ جو آنکھوں دیکھا حال میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ ایک اسٹیشن آتا ہے ہندوستان کو، بڑارا اسٹیشن کہتے ہیں، وہاں پتہ لگے وہاں کے اسٹیشن ہے، وہاں پر گڈی پر چڑھنا ہے ہم نے۔ جب گڈی یہاں اسٹیشن پر پہنچے میرے بھائیوں، گڈی کافی لمبی تھی اور قافلہ بہت لمبا چوڑا تھا میرے بھائیوں۔ اس گڈی میں ہم کو جگہ نہ ملی، ہم جو ریل گاڑی کے ڈبے تھے ہم چھت پر اوپر بیٹھ گئے، جا کے چڑھ کر اوپر چڑھے میں، ساتھ رسے بھی تھے اس گاڑی والوں گاڑی کے پاس، گاڑی کے رسے باندھ کر چھت کے اوپر، کسی کے پاس بیلوں گاڑی والے تھے، وہ سب کے ساتھ چھت پر بیٹھ گئے، رسے پکڑ لیے، اور اس سے ہم نے ہندوستان سے سفر کر کے پاکستان میں ہم سفر کر کے آئے میرے بھائیوں۔ اور وہاں بہت سے ضلعوں میں اتنا قتل عام ہوا کہ گاؤں کے گاؤں خالی کر دیے، نوجوانوں کو مار قتل کیا گیا اور جوان عورتوں کو اٹھایا گیا میرے بھائیوں۔ جب ہم پاکستان میں آ گئے، ہماری گاڑی چلتی چلتی منڈی کالے کی آن کر رکی ہے، اور وہاں ہم منڈی کالے کی آن کے ہماری گاڑی رک گئی، وہاں ہم سب اتر گئے میرے بھائیوں۔ ہمارا کچھ آدمی لاہور اتر گئے، کوئی راستے میں کہیں اتر گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارا بھائی کہاں ہے، ہمارا دوسرا بھائی کہاں ہے، ہمارا تیسرا بھائی کہاں ہے، ہم کلے ہو گئے میرے بھائیوں۔ راستے میں جب بھی کہیں آتے تھے، کہیں بیماری کی وجہ خاندان ختم ہو گئے۔ ہمارے 6 کنبے تھے، ہمارے 6 کنبوں میں سے 3 کنبے راستے میں ختم ہو گئے۔ ایک گھر کی ایک لڑکی بچی، دو لڑکیاں بچی 2 گھروں کی، اور ایک گھر کا ایک لڑکا بچا، صرف 3 گھروں میں 3 جی بچے، باقی 3 خاندان ہمارے ختم ہو گئے میرے بھائیوں۔ 3 خاندان ہم پاکستان میں آئے، اللہ کا شکر ہے۔ ہماری ایک چاچا زاد بہن تھی اپنے گاؤں میں، اور سکھوں نے اس گاؤں پر حملہ کیا، اس کے پاس بچی تھی، انہوں نے اتنا قتل عام کیا، اس بھاری بہن چاچا زاد بہن کو بھی شہید کر دیا۔ جو اس کے گود میں بچی تھی اس کو پھینک کر مارا، اور اس کے پیٹ پر پیر مارا، ایڑی ماری، اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہ بھی مر گئی، وہ ماں بھی مر گئی، دھی بھی مر گئی، اور دوسری بہن تھی اس کی، وہ ساتھ اس کے پیٹ میں ظالموں نے بچہ مارا، اس کے اندھے باندھ گئے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی میرے بھائیوں، مار کر ان کو چلے گئے۔ اور جس کا پیٹ میں بچہ مارا تھا، اللہ نے اس کو زندگی دینی تھی، اس کو جب سانس آیا اس نے دیکھا کہ میری آندھے باہر ہیں، وہ میں نے آندھے اپنی اسے ہاتھ اکٹھی کر کے پیٹ اندر کی، اور اس نے اپنا جو دوپٹہ اتار کر اپنے پیٹ کو باندھ لیا، تو اس وقت اس نے کچھ ہوش آیا میرے بھائیوں۔ آج وہ زندہ ہے، آج وہ لڑکی زندہ ہے میرے بھائیوں، اس کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ رکھ لے وہ پیڑ پاڑ کر بھی رکھ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نہ رکھے وہ محلوں میں بھی پڑا ہوا وہاں بھی مر جاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ داستان ایک خوفناک داستان ہے جو میں نے کچھ تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنایا ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم پاکستان میں آ گئے، ہمارا کھانے پینا کوئی کام نہیں تھا میرے بھائیوں، صرف ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جو چھپا کر رکھے ہوئے تھے، ہم نے وہ ہمارے پاس خرچ کرتے رہے۔ میرا والد صاحب حفص آباد گیا میرے چاچے کے ساتھ کہ وہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے، جا کے لائن میں لگ گئے میرے بھائیوں، میرا باپ میرا چاچا دونوں لائن میں لگے، جتنی دیر لگ گئی ان کو اتنا ہوا، جب ان کی باری آئی تو اعلان ہو گیا کہ راشن ختم ہو گیا میرے بھائیوں۔ سارا دن لائن میں لگے رہے، لیکن شام کے بعد پھر خالی گھر آ گئے۔ پھر دوسرے دن حافظ آباد اعلان ہوا
آج راشن ملے گا مہاجروں کو تو وہاں جائیں، پھر وہاں گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا ایسا کرنا تھا، ہمارے ماں باپ کو وہاں سے راشن نہ مل سکا۔ میرے بھائیوں، منڈی کالے کی میں جب ہم کو گڈی اتار کے چلی گئی، 3 دن ہم لائن پر پڑے رہے۔ 3 دن کے بعد لائن کے پڑے، شام کے وقت جب اندھیری آئی، بارش ہوئی، میرے بھائیوں اس منڈی کے 4 دروازے تھے، چاروں طرف 4 تالے لگے ہوئے تھے۔ پولیس والے آئے، پولیس نے دیکھا کہ کافر مہاجر پڑے ہیں، انہوں نے منڈی کے دروازے کھول دیے، اور جو وہ مہاجر تھے ہم سب اس منڈی کے مکانوں میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک مکان میں 3-4 گھر داخل ہو گئے، وہاں ہم نے پناہ دی۔ وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد میرے بھائیوں، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کوئی ہمارا بھائی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا۔ پتہ لگنے پر ہم 6 مہینے سال کے بعد ہم سب ایک گاؤں میں اکٹھے ہوئے۔ پھر ہماری رہائش موضع دودھا میں ہو گئی، وہاں ہم اکٹھے ہو گئے۔ آج بھی ہم وہیں دودھے میں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ داستان ایک ایسی داستان ہے جو بیان نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، جیسے آزادی اس کا نام ہے، گھر چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، اپنے آدمیوں کو شہید کرا دینا، کیا مطلب تھا؟ کس بات سے چھوڑا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم نے کلمہ چھوڑا ہے۔ ہم نے کلمہ نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ ہم اپنا ایمان لے کر پاکستان میں آ گئے۔ ہم نے گھر چھوڑا، ہم نے بار چھوڑا، ہم نے ہر کچھ اپنا اللہ کے حسن قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج وہ دن آ چکا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی سے بھیک نہیں مانگی، اللہ نے سب کو دے رکھا ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، لیکن یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنا پر، لیکن آج اس مسئلے کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب کھا پی کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کس کے پاس رونا روئے؟ اس پاکستان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی کھانے والا ہے، ہر کوئی لوٹنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے آج کا وقت۔ اسے آزادی کہتے ہیں، گھر بار چھوڑ دینا اور اپنی جان پر مصیبت جھلنا، اور کلمے کا ساتھ نہ چھوڑنا، کلمے پر جان دینا، اللہ کو ایک ماننا، نبی پاسوں کو آخری نبی ماننا، اس پر ہم قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اس پر عمل کو کامیاب قبول کرے۔